السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، سحری کو سحری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رات کے آخری وقت میں یا آخری پہر میں کھانا کھایا جاتا ہے، اور رات کے آخری پہر کو سحر کہتے ہیں۔ تو جس وقت کھانا کھایا جاتا ہے اسے سحری کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحور برکہ فلا تدعوہ ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، کہ تم سحری ضرور کیا کرو کیونکہ سحریوں کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اگر کسی انسان کا دل نہ چاہ رہا ہو تو پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لے، یعنی انسان کو سحری ضرور کرنی چاہیے۔ اگر انسان کا سحری کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو تو پانی کا ایک گھونٹ پی لے تاکہ وہ یہ برکت حاصل کر لے۔ اس طرح دوسرا سحری کا فائدہ یہ ہے کہ سحری کھانے میں اہل کتاب کی مخالفت ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے روزے کے درمیان اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی اہل کتاب سحری کے بغیر روزہ رکھتے ہیں اور جو امت محمدیہ کے لوگ ہیں وہ سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ اس طرح بھائیو، سحری کی فضیلت میں کچھ حدیث بیان ہوئی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو سحری کے وقت کھانا کھاتے ہیں۔ اور ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مجھے سحری کے لیے بلایا اور فرمایا ہلم الی الغداء المبارک، کہ ارباز آؤ مبارک کھانے کی طرف۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں کے اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور یہ مبارک کھانا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ فی ثلاثہ، تین چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ فی الجماعہ، مل جل کے رہنا جماعت کے اندر، والثرید، اور سرید کے اندر، والسحور، اور سحریوں کے اندر۔ سرید وہ کھانا ہوتا ہے جس کو شوربے میں، روٹی کو شوربے کے اندر بھگو کر کھا لیا جائے تو اسے سرید کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تین چیزوں کے اندر برکت ہے، جماعت کے اندر، سرید کے اندر، اور سحریوں کے اندر۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سحری کے وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا برکاتن، کہ یہ مبارک ہے، آتاکم اللہ ایاہ، کہ اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، فلا تدعوہ، تم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو گویا یہ سحری مبارک ہے، بڑی فضیلت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو سحری کے وقت کھانا کھاتے ہیں ان کے اوپر برکتیں نازل کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس طرح بھائیو، سحری کا وقت طلوع صادق تک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھاؤ اور کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت کی آیت نازل ہوئی نا کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہو جائے، تو میں نے ایک سیاہ دھاگا لیا اور ایک سفید دھاگا، ان دونوں کو تکیے کے نیچے رکھ لیا اور رات میں دیکھتا رہا، لیکن مجھے ان کے رنگ واضح نہ ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ رات میں تو ایسے کرتا رہا، تو اس نے فرمایا انما ذلک سواد اللیل و بیاض النہار، اس سے مراد تو رات کی تاریکی اور صبح و صادق مراد ہے۔ اسی طرح بھائیو، سحری کا وقت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنُ ابن ام مکتوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو اذانیں ہوتی تھیں،
ایک فجر سے پہلے اور ایک فجر کی اذان۔ جو فجر سے پہلے والی اذان جسے تہجد کی اذان بھی کہتے ہیں، یہ حضرت بلال دیتے تھے، اور جو فجر کی اذان تھی وہ ابن ام مکتوم دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ نے فرمایا جس وقت حضرت بلال دیں تم کھاؤ اور پیو، اور جب ابن ام مکتوم اذان دیں تو تم کھانے پینے سے رک جاؤ۔ اس طرح بھائیو سحری جو ہے وہ تاخیر سے کھانی چاہیے، اور آخری جب 20 منٹ 15 منٹ یہ انسان کے اوپر منحصر ہے، بعض لوگ آہستہ کھاتے ہیں، بعض لوگ تیز کھا لیتے ہیں، اس طرح بعض کھانے میں زیادہ دیر لگتی ہے، تو ہر بندہ یہ اندازہ لگا لے کہ میں کتنے منٹ کے اندر سحری کر سکتا ہوں۔ کوئی 15 منٹ میں کر سکتا ہے، کوئی 20 میں کر سکتا ہے، تو اس کو رات کے بالکل آخری ٹائم میں سحری کو کرنا چاہیے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو میں نے دریافت کیا، راوی کہتے ہیں کہ سحری اور اذان کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو انہوں نے کہا قدر 50 آیا، یعنی ایک قاری جب تقریباً 50 آیتیں پڑھ لے تو اتنا وقت تھا سحری کھانے میں اور نماز میں، اذان میں۔ اس طرح سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کنت اتسحر فی بیتی ثم یکون سرعتی ان ادرک السجود مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر میں سحری کرتا، پھر جلدی جلدی مسجد جاتا تاکہ رسول اللہ کے ساتھ نماز با جماعت ادا کر لوں۔ تو اب اس سے ثابت کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آخری وقت میں سحری کرتے تھے۔ اور عمر بن مامون رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کان اصحاب محمد اسرع الناس افطارا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے نا افطاری میں جلدی کرتے تھے، وابتاہم سحورا، اور سحری کرنے میں تاخیر کرتے تھے۔ اس طرح بھائیو اگر اللہ توفیق دے تو سحری میں کھجور بھی کھانی چاہیے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اس طرح بھائیو اگر سحری کھاتے ہوئے اذان ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر انسان اذان ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس کے ہاتھ میں پانی ہے یا چائے وغیرہ ہے تو وہ پی سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ، کہ اگر کوئی شخص پی رہا ہے یا اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کا برتن ہے اور اذان شروع ہو گئی ہے فلا یضعہ، اس کو نہ رکھے حتی یقضی حاجۃ منہ، یہاں تک کہ وہ اپنی اس برتن سے ضرورت کو پورا کر لے۔ تو اس حدیث سے بھائیو کیا ثابت ہوا؟ اگر اذان کھاتے کھاتے ہو جائے تو جو انسان ہاتھ میں اس نے چیز پکڑی ہوئی ہے اس کو مکمل کر لے۔ تو بھائیو آج کے درس کا خلاصہ کیا ہے؟ سحری کھانا سنت ہے، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، کیونکہ سحری کھانے سے انسان کے اندر توانائی، طاقت اور قوت ملتی ہے، اور اس کا بہترین وقت فجر کی اذان سے 15 منٹ 20 منٹ یا 25 منٹ پہلے کا ہے۔ اس وقت سحری کھانے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان کو فجر کی نماز با جماعت مل جاتی ہے۔ بعض بھائیوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا سحری اچھی خاصی ہو تو پھر بندہ کرے، چھوٹی موٹی سحری کا کیا کرنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بعض بھائی کہتے ہیں رات کو 1 بجے 2 بجے کھانا کھایا اور سو گئے اور صبح کی نماز بھی گئی، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بھائی یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کو اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان فرق قرار دیا ہے۔ جو لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں وہ یہ جو فرق ہے اس کو نہیں پا سکتے۔ اس طرح جب انسان کوئی رات کو سحری کھا کے سو جاتا ہے اس کی فجر کی نماز بھی اکثر چلی جاتی ہے۔ اس لیے سب بھائیوں کو سحری کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ مبارک کھانا ہے۔ اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم حق کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔